یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنۃ ویباعدنی عن النار۔ اب میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے وہ عمل جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور مجھے جہنم سے، آگ سے دور کر دے۔ قال لقد سألت عن عظیم، آپ نے فرمایا تم نے بہت بڑی بات پوچھی ہے۔ یہ گویا تحسین کا کلمہ، شاباش، تم نے وہی بات پوچھی جو حقیقت پوچھنے کی ہے۔ اس طویل حدیث میں الفاظ ہے بخن بخن، یہ عربوں کا ایک کلمہ ہے کسی کی تحسین کے لیے، تم نے بہت اچھا کہا۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ اردو میں ہم کہتے ہیں بہت خوب بہت خوب، تو بہت کی بے آ گئی، خوب کا خے آ گئی، تو بخن بخن، تم نے بہت اچھا پوچھا ہے۔ لقد سألت بشیء عظیم ثلاث مرات، حضور نے 3 دفعہ فرمایا تم نے بڑی عظیم بات پوچھی ہے، بڑا عظیم سوال کیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَسِّيرٌ عَلَىٰ مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور یہ بات جو بہت بڑی ہے، آسان بھی بہت ہے اس کے لیے جس کو اللہ آسان کر دے، توفیق اللہ کی طرف سے ملے گی۔ لیکن یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ آسان کر دے، جس پر اس کا فضل ہو جائے، اس کے لیے بہت آسان ہے۔ وہ کیا ہے؟ تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اللہ کی بندگی اور پرستش کرو اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرتے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے کہ یہ شرک جو ہے اور عبادت، یہ کس قدر جامع الفاظ ہے۔ عبادت پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت مطلق، اس پر تفصیل سے گفتگو ہم کر چکے ہیں، اور وہ بھی اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر۔ ہاں کبھی خطا ہو جائے تو توبہ کر لی جائے، دعا کر لی جائے، اللہ سے استغفار کیا جائے، لیکن یہ نہیں کہ مستقلاً کسی ایک گناہ کو بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیا جائے مستقل طور، جیسے ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ حج بھی ہو رہے ہیں، نمازیں بھی ہیں، عمرے بھی ہیں، سودی کاروبار بھی ہے۔ اب یہ سودی کاروبار جو ہے یہ تو باقی ہر شے کی نفی کر دے گا۔ تو تعبد اللہ لا تشرک بہ، اور شرک فی الذات بھی ہے، شرک فی الصفات بھی ہے، شرک فی الحقوق بھی ہے۔ یا ہم سمجھتے ہیں شرک شاید صرف یہی ہے کہ بتوں کو سجدہ کیا جائے، یا بعض جو بھی ہیں زیادہ جو حساس ہیں وہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کر دینے کو بھی، اللہ کی ذات میں شریک کر دینے کو بھی شرک سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ کے حقوق میں شریک کر دینا، شرک عملی کیا ہے اور توحید عملی کیا ہے، اس سے عام طور پر لوگ ناواقف ہیں۔ تو فرمایا تم اللہ کی پرستش اور بندگی کرو اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرتے ہوئے، نفی بھی ساتھ آ گئی، لا الہ الا اللہ، نفی بھی ہو گئی، کوئی الہ نہ ہو تمہارا سوائے اللہ کے، اور تم پرستش ہی نہیں کرو صرف، بلکہ بندگی کرو، اطاعت کرو، کلی اطاعت، اس کی محبت سے سرشار ہو کر۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور یہ کہ تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، اور رمضان مبارک کے روزے رکھو، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرو۔ ثم قال، اب یہ تو بات آ گئی ایک جامع بات، دین کی جامع تعریف، دین کے تقاضوں کا جامع بیان، سب آ گئے اس میں۔ عبادت میں پوری زندگی کی اطاعت، شرک میں ہر نوع کے شرک سے بچنا، اور پھر اس کے ساتھ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو کہ ارکان اسلام میں سے، جس کی بنیاد پر ہمارے معاشرے کا ایک خاص رنگ بنتا ہے، ہماری ایک تہذیب وجود میں آتی ہے، ہمارا ایک خاص تمدن ہے اسلامی زندگی کا۔ یہ اصل میں نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ سے اس کی تشکیل ہوتی ہے۔ تو اس کو گویا کہ پورے دین کی تعبیر، اس کی حقیقت کو بیان کرنے میں یہ نہایت جامع کلمات ہے۔ اب اس کے بعد حضور خود فرماتے ہیں، ثم قال، آپ نے فرمایا، الا ادلک علی ابواب الخیر، تو کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اس خیر کے، خیر کل کے دروازے کون سے ہیں، کن دروازوں سے اس خیر کل کو حاصل کرنے کے لیے داخل ہوا جا سکتا ہے۔ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے نفس کے خلاف، نفس کے حملوں کے خلاف، یہ ہم پڑھ چکے ہیں ایک اور حدیث میں۔ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، اور صدقہ جو ہوتا ہے وہ خطا کو، گناہ کی آگ کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ وہ ہو گئی یہ خطا، صدقہ دو اللہ کے راہ۔
تو یہ صدقہ جو ہے اس گناہ کے اثرات کو دھو دے گا جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، یہ میں الفاظ اضافہ کر رہا ہوں، نماز پڑھنا بندے کا رات کے پیٹ میں، رات کے درمیانی حصے میں۔ تہجد اصل میں جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے کہ جو عام طور پر لوگ فجر سے کچھ دیر پہلے جاگ گئے اذان سے اور جلدی سے 8 نفل پڑھ لیے، یہ تہجد نہیں ہے۔ یہ تو فجر کا ضمیمہ بنا لیا، ہاں نوافل ہے، عبادت ہے، اس کے بھی جو اس کے برکات ہیں وہ ظاہر ہوں گی، جو اس کا ثواب اور اجر ہے اللہ دے گا۔ لیکن اصل میں جسے تہجد کہا جاتا ہے وہ رات کو سو کر پھر اٹھنا، نیند کو توڑ کر، اور پھر سو جانا اور پھر اٹھنا فجر کے لیے۔ جوف کہتے ہیں پیٹ کو کسی شے کے، جوف اللیل، رات کے بطن میں، رات کے درمیان میں، یعنی نصف رات گزر جائے اس وقت سے انسان جو ہے وہ نماز پڑھے، اور پھر ثلث رہ جائے تو پھر جاگ جائے، پھر سو جائے، اور پھر اس کے بعد اٹھے فجر کے لیے اور سنتیں پڑھے اور آئے مسجد کے اندر۔ تو یہاں آپ نے فرمایا وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، اور اپنے اس قول کے لیے حضور نے آیتیں تلاوت فرمائی، وہی دو آیتیں۔ یہاں یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 اور 17 ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اللہ تعالیٰ اپنے خاص محبوب بندوں کی یہ صفات بیان کر رہا ہے کہ ان کے پہلو اپنے بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، رات کے وقت جاگتے رہتے ہیں، بستر پر لیٹیں گے تو سو جائیں گے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اس وقت اپنے رب کو پکارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، خوف کے ساتھ بھی، اس کے مواخذے کا خوف، اس کے عذاب کا خوف، اس کی باز پرس کا خوف، اس کی ناراضی کا خوف، جہنم کا خوف، و طمعا، اور طمع کس کی؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے اجر و ثواب کی بھی طمع ہو، لیکن سب سے بڑی طمع کیا ہے؟ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس لیے سب سے اونچا مقام یہی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ باہمی رضا ہے، بندہ اپنے رب سے راضی رہے، وہ رہے کہ تسلیم و رضا، جو بھی دنیا میں آ رہا ہے اس پر شکوہ، اللہ کا شکوہ زبان پر نہ لائے۔ جو بھی آ رہا ہے یہ میرے رب کی طرف سے ہے، وہ میرا مولا ہے، آقا ہے، دوست ہے، میرا خیر خواہ ہے، اسے معلوم ہے کہ اس شر کے پیچھے کون سا خیر آ رہا ہے، مجھے کیا پتا، مجھے تو شر نظر آ رہا ہے، خیر تو نظر نہیں آ رہا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ ہو سکتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری لگے حالانکہ اسی میں تمہارا خیر ہو، عین ممکن ہے تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہو حالانکہ اس میں تمہارے لیے شر ہے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اس کیفیت کے اندر دنیا کی زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے راضی کر دے گا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ تو یہ ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کے لیے صلاۃ الرجل فی جوف اللیل کا، کہ اس میں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ اب اس کی کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، تو کسی انسان کو پتہ نہیں ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان فراہم کیا ہوا ہے۔ جنتوں کی نعمتوں کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید میں الفاظ آئے ہیں وہ ہماری ذہنی سطح کے مطابق، جو وہاں پہ پھل ہوں گے، وہاں پہ شہد ہوگا، دودھ ہوگا، وہاں پہ بہت اچھا ایک شراب ہوگی جس میں نہ کوئی نشہ ہوگا اور نہ ہی کوئی بہکنے کی بات ہوگی، سرور اور کیفیت جو ہے وہ ہوگی، وغیرہ وغیرہ، حوریں ہوں گی، یہ بھی میں نے بیان کیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی حضور نے فرمایا کہ جنت کی نعمتیں وہ ہے ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، وہ تو ایسی نعمت ہے، وہ ابتدائی جنت ہے وہ جس کا کہ ذکر ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے، یہ نعمتیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں،
وہاں کھجور کے باغات ہوں گے اور انگور کے ہوں گے، اور وہاں پر انار بھی ہوگا، رمان ہوگا، سب کچھ ہوگا، ساری چیزیں ہوں گی۔ لیکن اصل میں اعلیٰ جنت جس کی طرف کہ پھر اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جن کا ایمان گہرا تھا، وہ ان کو جو اوپر سے اوپر کی جنت میں لے جایا جائے گا رفتہ رفتہ، وہاں وہ نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر ان کا خیال تک وارد ہوا۔ ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر۔ تو یہاں پر بھی فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، تو کسی کو معلوم نہیں ہے اللہ نے کیا کیا چیزیں مخفی رکھی ہوئی ہیں اپنے خزانہ فیض کے اندر، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے۔ جزاء بما كانوا يعملون، اور یہ بدلہ ہوگا ان کا ان اعمال کا جو وہ کرتے رہے۔ تو یہاں تک حضور نے یہ دونوں آیتیں جو ہیں حوالے کے طور پر، خاص طور پر تتجافى جنوبهم عن المضاجع کے حوالے سے، جو کہ حدیث میں الفاظ ہے وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل ثم قال، اس کے بعد یوں سمجھیے کہ حضور کا دریائے سخاوت جو ہے اور جوش میں آیا ہے۔ ثم قال، پھر آپ نے خود ایک سوال کیا، الا اخبرک براس الامر وعمودہ وذروۃ السنام، ذروۃ السنام، اے معاذ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اس معاملے کی جڑ کیا ہے، بنیاد کیا ہے، اور اس کا عمود کیا ہے، ستون کیا ہے، اور اس کی چوٹی کا عمل کیا ہے۔ اب یہی وہ ہے دین کے مختلف اعمال، ان کی باہمی نسبت کیا ہے۔ عام طور پہ سب باتیں لوگوں کو معلوم ہیں، لیکن یہ ریشو پروپورشن، اور کیا چیز مقدم ہے، کیا ثانوی ہے، کس چیز کا کس کے ساتھ منطقی ربط ہے، یہ در حقیقت حکمت دین کا موضوع ہے، یہ سب کو معلوم نہیں۔ اب یہاں پر پورے دین کو ایک درخت سے تعبیر کیا گیا، ایک ہے اس کی جڑ راس و حاضر الامر، ایک ہے عمود تنا، عمارت میں آپ کہیں گے ستون، اور درخت میں وہ تنا ہوگا، وذروۃ السنام ہی، اور اس کی چوٹی کا عمل کیا ہے، چوٹی کیا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے درخت میں، آم کا درخت ہے تو جڑ بھی ہے، اس کے بعد تنا بھی ہے، اب اس کے بعد وہ شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، اور ان میں پتے بھی لگے ہوئے اور آم بھی لگے ہوئے۔ اصل شے ہوتی ہے وہ اوپر ہوتی ہے، اصل میں درخت آم کے لیے لگایا گیا، وہ جڑ میں نہیں لگتا، وہ تنے میں نہیں لگتا، وہ تو ٹہنیوں میں جا کر لگے گا، اوپر لگے گا، چوٹی کے اوپر۔ گلاب کا پودا ہے تو گلاب کا پودا جو ہے اس پودے کی جڑ میں پھول نہیں لگتے، اس کے تنے میں، تنا جو چھوٹا سا ہوتا ہے، اوپر جو ہے وہ اس کی چوٹی جو ہے اس کے اوپر پھول لگے ہوئے ہوتے۔ تو اس کی جڑ کیا ہے، اور اس کا عمود کیا ہے، اور اس کی چوٹی کا عمل کیا، میں تمہیں بتاؤں؟ قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا حضور ضرور فرمائیے، ضرور فرمائیے۔ قال راس الامر الاسلام، اس معاملے کی جڑ، بنیادی منزل اسلام ہے۔ یہاں اسلام اپنے اس معنی میں آیا، ایک ہے اسلام اپنے ارکان کے حوالے سے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، غالباً حدیث نمبر 3 تھی اس میں، اسی مجموعے کے اندر متفق علیہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اسلام کا بھی جیسے میں نے عبادت کا بتایا آپ کو، پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت، اسلام کے معنی بھی ہے سرنڈر کر دینا، ہمتن، اسلام کے معنی ہے ہتھیار پھینک دینا۔ اس لفظ کے اندر اصل میں نقشہ یہ ہے کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک جو ہے وہ پھینک دیتا اپنے ہتھیار، گویا کہ سرنڈر کر دیا، یہ سرنڈر ہے۔ اسلام سرنڈر ہے اللہ کے سامنے، الاسلام یہ ہے در حقیقت جڑ۔ وعمودہ الصلاۃ، اور عمود جو ہے اس کا تنا نماز ہے، ویسے بھی آیا ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، وہ عماد اور عمود لفظ تو ایک ہی ہے۔ وعمودہ الصلاۃ، اس کا عمود جو ہے، اس کا تنا جو ہے، اس کا ستون جو ہے، وہی میں عرض کر رہا تھا کہ عمارت کا تصور کریں گے، عمارت میں بھی ایک بنیاد ہوتی ہے، پھر ستون ہے، ستون پر چھت ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے درخت ہے، اس کی جڑ ہے، اس کا تنا ہے، اور پھر اوپر جو ہے
برگوبار جسے ہم کہتے ہیں برگوبار ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا عمود جو ہے، تنا یا جو اس کا ستون ہے، وہ نماز ہے۔ وَذِرْوَةُ صَنَامِهِ الجہاد، اور اس کے چوٹی کا عمل الجہاد ہے۔ اب یہ ہے اصل میں سمجھنے کی بات۔ ہمارا ذہن سارا کا سارا وہ ارکان اسلام کے اوپر جمع ہوا ہے، جو وہ بہت دیندار ہیں وہ بھی بہرحال ان 5 کا تو کر لیں گے معاملہ، لیکن اس سے آگے نہیں جاتے۔ اس لیے میں نے آیت آپ کو سنائی تھی، حقیقی مومن صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہ پڑے، یقین والا ایمان، ثم لم یرتابوا، ریب نہ ہو، بالکل یقین بن جائے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا انہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں۔ اولئک هم الصادقون، صرف یہی لوگ سچے ہیں۔ یعنی اگر یہ دعویٰ کریں کہ ہم مومن ہیں تو ان کو یہ حق پہنچتا ہے، لیکن اگر یہ جہاد ہے ہی نہیں، دل میں یقین ہے ہی نہیں، بہرحال ایک عقیدہ ہے، والدین سے سن لیا، یا جب اسلام کو اللہ نے فتح دے دی تو فوج در فوج لوگ جو ہیں وہ داخل ہو رہے ہیں۔ وہ داخل ہونا اصل میں اس بنیاد پر تھا کہ اب اٹس نو یوز ریزسٹنگ اینی مور، اب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، وی ہیو ٹو سرنڈر۔ سرنڈر کا لفظ میں نے استعمال کیا تھا آج۔ تو در حقیقت قرآن نے کیا کہا؟ یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ان سے کہہ دیے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، ہاں تم کو ہم نے سرنڈر کر دیا ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ہم نے سرنڈر کر دیا، ہماری مخالفت ختم ہو گئی۔ اگر تم نے یہ بھی کیا ہے خلوص دل کے ساتھ، اس میں دھوکہ نہ ہو کہ ٹھیک ہے ابھی تو سر جھکا دو، پھر دیکھیں گے ذرا حالات بدلیں گے تو پھر کھڑے ہوں گے، یہ پھر منافقت ہے۔ لیکن اگر اس قسم کی کوئی بات دل میں نہیں ہے تو اگر آپ ایمان لائے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، آپ مسلمان مان لیے گئے، بس ٹھیک ہے، اب آپ کی جان اور مال محفوظ ہے۔ تو اس اعتبار سے اسلام جو ہے وہ سرنڈر ہے۔ تو راس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ وذروۃ صنامہ الجہاد، یہ جہاد نہیں ہے تو پھر پھل نہیں ملا، پھل نہیں لگا اس درخت کو۔ اس درخت میں پھل جو ہے وہ تو جہاد فی سبیل اللہ کا ہے۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ سمجھنے کی بات ہے کہ جہاد کے معنی لوگوں نے صرف جنگ سمجھے، نہیں۔ جہاد کے لیے قتال، جنگ کے لیے قرآن کی اصطلاح ہے قتال فی سبیل اللہ۔ سورہ صف میں یہ دونوں الفاظ آئے ہیں۔ قالت، وہاں جو فرمایا گیا کہ یا اہل ایمان هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں وہ کاروبار بتاؤں جو عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یہاں جہاد کی اصطلاح آ گئی۔ ایمان پختہ رکھو اللہ پر، اس کے رسول پر، جہاد کرو اللہ کی راہ میں جانوں اور مال کے ساتھ۔ یہ ہے آیت نمبر 11 سورہ صف کی۔ اور آیت نمبر 4 میں کیا ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ کو محبت تو اپنے ان بندوں سے ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، ایسی صفیں باندھ کر جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو کہ دشمن اس کے اندر کوئی رکھنا پیدا نہ کر سکے۔ تو قتال فی سبیل اللہ بھی ہے، جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے۔ مکے میں 12 برس جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا تھا، قرآن کے ذریعے سے جہاد، دعوت و تبلیغ کا جہاد، تربیت و تزکیے کا جہاد، تنظیم کا جہاد، یہ جہاد ہو رہا تھا۔ مدینے میں آ کر وہ جہاد قتال کی شکل ہو گیا۔ تو اس لیے اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ جہاد جو ہے وہ صرف جنگ کا نام نہیں ہے، جد و جہد، آپ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کریں، ظاہر بات ہے اس کے لیے پہلے لوگوں تک اللہ کا دین پہنچانا ہوگا، پھر جو واقعتاً قبول کر لیں دل سے خلوص کے ساتھ انہیں جمع کرو، منظم کرو۔ ظاہر بات ہے قتال تو جب تک مناسب تعداد میں لوگ موجود نہ ہو، مناسب تیاری نہ ہو، اور وہ اس کے لیے ان کی ٹریننگ بھی پوری نہ ہو گئی ہو، اس وقت تک جنگ تو نہیں کی جا سکتی، خودکشی تو نہیں کرنی ہے نا، جنگ کرنی ہے۔ تو جنگ کے لیے تو تیاریاں ہیں۔ اس لیے جہاد کے لفظ کو نوٹ کیجئے یہاں پر کہ جہاد ہے کہ جو کہ چوٹی کا عمل ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی لوگ جہاد کر رہے ہوں، اتنی تعداد میسر ہی نہ ہو کہ قتال کیا جا سکے، تو اگلا قدم تو نہیں اٹھائیں گے، لیکن صرف جہاد ان کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ہاں اگر اللہ کی طرف سے اس معاشرے سے ریسپانس مل جائے اور معتدل تعداد کے اندر لوگ آ جائیں اور منظم بھی ہو جائیں، انہوں نے اپنے اوپر بھی اللہ کے دین کو نافذ کر لیا ہو،
یہ نہیں کہ اپنے اوپر اپنے معاملے میں اپنے گھر میں تو دین ہے نہیں اور باہر دین نافذ کرتے پھریں، یہ نہیں، اپنی ذات پر اپنے گھر میں دین نافذ کیا اور پھر منظم ہو گئے ہوں کسی ایک امیر سے بیعت کر کے، بیعت سم و طاعت اور بیعت جہاد، اور وہ منظم اور سم و طاعت ان کے اندر فوگر ہو گئی ہو اور ان کے دلوں سے ہر امنگ نکل گئی ہو سوائے اللہ کی رضا کے اور آخرت کی فلاح۔ یہ نہیں کہ حکومت کی طلب میں کر رہے ہوں یا مال غنیمت کی طلب میں کر رہے ہوں، نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ تو پہلی جو حدیث تھی اس مجموعے کی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو جس کسی نے ہجرت کی اللہ اس کے رسول کے لیے، اس کی ہجرت تو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں شمار ہو جائے گی، لیکن جس نے ہجرت کی تھی دنیا کے حصول کے لیے یا کسی خاتون سے نکاح کرنے کے لیے، تو پھر ہجرت ہو الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت انہی چیزوں کی طرف ہے جس کے لیے ہجرت کیا، اللہ اور اس کے رسول کو کوئی سروکار نہیں۔ اسی طرح قتال اگر کیا ہے مال غنیمت کے لیے، دولت کے لیے، یا کسی قبیلے سے کوئی خاص پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے اور اب اس قبیلے کے خلاف حضور بھیج رہے ہیں مہم، تو بڑی تیزی کے ساتھ آ کر شریک ہو گئے کہ اب بدلہ لینے کا موقع مل جائے گا۔ اگر ایسے جذبات ہیں تو یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے، قتال فی سبیل اللہ نہیں، قتال فی سبیل النفس ہے، نفس کے لیے قتال کر رہے ہو۔ تو وہ جبکہ انسان کے دل سے ہر امنگ، ہر آرزو نکل جائے سوائے اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح، اس کے لیے جو جد و جہد بھی وہ جہاد میں ہے۔ ثم قال، اب اس کے بعد حضور مزید جو ہے حکمت کا ایک لمحہ، یہ جو ہے اس طویل حدیث کے اندر یہ موجود نہیں ہے، یہ گویا کہ اس حدیث کا جو ہے اضافی جو اس کے اندر حکمت کا خزانہ ہے۔ الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، اے معاذ میں تمہیں نہ بتاؤں ان تمام معاملات کی روح رواں کیا ہے، کیا چیز ہے کہ جو ان تمام اجزاء کو جوڑے گی اور اس کو صحیح رخ پر اور صحیح جو ہے روح کے ساتھ آگے بڑھائے۔ بے ملاک، یہ اصل میں عرب کہتے ہیں القلب ملاک الجسد، دل جو ہے وہ پورے جسم کے لیے ملاک ہے، وہ روح رواں تو وہی ہے، دل دھڑکتا ہے تو زندگی ہے، دل بند ہو جائے تو زندگی ختم۔ تو میں اس تمام معاملے کا جو روح رواں ہے وہ جو میں تمہیں نہ بتاؤں۔ اور اس کے بعد قلت، حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے یہ عرض کیا، بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ضرور 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 فرمائیے۔ فاخذ بلسانہ، تو حضور نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا کف علیک ھذا، اس کو روک کر رکھو، اس زبان سے کوئی غلط کلمہ نہ نکلے، کوئی غیبت نہ نکلے، کوئی تہمت برآمد نہ ہو، کوئی ظالمانہ کلمہ، کسی کی خام خواہ عزت کے اوپر حملہ نہ ہو، روکو اس کو، تھام کے رکھو، زبان کو روک کر رکھو۔ یہ بات جو ہے قرآن مجید میں بھی سورہ احزاب میں جو آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات وہی کہو زبان سے جو سیدھی ہو، درست ہو، صحیح ہو۔ اگر یہ دو کام ہو جائیں، دل میں تقوی اور زبان کا کنٹرول، تو فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا۔ ایک اور حدیث میں الفاظ آئے ہیں، مجھے دو اپنے اعضاء کی ضمانت دے دو کہ اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا، صرف دو اعضاء۔ فرمایا تم دو اعضاء کے مجھے گواہ ضمانت دے دو کہ کنٹرول میں رکھو گے، اس سے کوئی غلط حرکت نہیں ہوگی، جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو۔ اور وہ کیا ہے؟ ایک وہ جو تمہارے دونوں گالوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور ایک وہ جو تمہاری دونوں رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ۔ ان دو کا کنٹرول، ان سے ان کے ذریعے کوئی غلط کام نہ ہو تو جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو۔ تو حضور نے فرمایا، آپ نے پکڑا اپنی زبان کو، کف علیک ھذا، اس کو روک کر رکھو۔ قلت یا نبی اللہ، اب دیکھیے سادگی، دیکھیے حضرت معاذ کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ کون ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، میرے صحابہ میں حلال اور حرام کا سب سے زیادہ جاننے والا
یعنی یوں کہیے کہ ہم کہیں گے فقہ کا سب سے بڑا ماہر وہ ہے معاذ ابن جبل، کیا حرام ہے کیا حلال ہے اس کو پوری طریقے سے تمیز کرنے والا۔ اور وہ کہتے ہیں اس بات پر حیران ہو کر، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا ہمارا مواخذہ اس پر بھی ہوگا جو ہم کلام کرتے رہتے ہیں؟ اب ظاہر بات ہے کہ آدمی جب آتا ہے، بیٹھا ہے دوستوں کے اندر گپ شپ ہو رہی ہے، اس وقت کون اپنی زبان کا جو ہے کنٹرول کرتا ہے؟ جو منہ میں آیا کہہ دیا، اس میں غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، اس میں غلط باتیں بھی ہو رہی ہیں، اس میں جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، یہ سب تو کیا ہے اللہ کے نبی، کیا ہمارا مواخذہ ہوگا اس پر بھی کہ جو ہم باتیں کرتے رہتے ہیں؟ اب دیکھیے حضور کی محبت، شفقت، یہ کلمہ جو ہے عرب بہت ہی اس کو کہتے ہیں کہ جس سے بہت لاڈ ہو۔ فرمایا سکلت کا امو کا یا معاذ، اے معاذ تمہیں تمہاری ماں روئے کھوئے، یعنی یہ کہ تم گم ہو جاؤ اور تمہاری ماں جو ہے اس پر روئے تمہاری غیر حاضری پر یا گمشدگی پر، سکلت کا امو کا یا معاذ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، لوگوں کو اوندھے منہ یا ان کے نتنوں کے بل جہنم میں جھونکنے والی سب سے بڑی شے وہ حصائد السنہ ہے۔ حصید کہتے ہیں فصل جب کٹ جائے، حصیدن، ایک جنات ہوتے ہیں، ایک جبنات الحدیث، ایک جو ہے وہ ہے کہ جب کہ حصید، جب کہ جو ہے فصل کٹ گئی، کاٹ دی جانے والی۔ درخت وہ ہے جو کھڑا رہتا ہے، اس میں سے پھل اتار لیا جاتا ہے۔ اب گندم آپ